حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا مانا، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر چلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی۔ تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا، سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر، جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے طے کرے، کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی۔ پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے، فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں، درگزر کا حکم دیا۔ پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے، بھئی بس ختم ہو گئی بات، اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر
اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے، اپنی حیثیت بھول جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگی اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا پر۔ مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟
فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا. فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا. اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو. بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے. یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے. وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے. ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے. فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے. کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے. پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں. درگزر کا حکم دیا. پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو. دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو. تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے. حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا. کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات. جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی، بھئی بس ختم ہو گئی بات. اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالک کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے. اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے. اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے. مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا. فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے. تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر باس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا. میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحت سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے. اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت،
میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں، یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ گھر کیا بابا بلے شاہ صاحب کہنے عشق تیاگ دو ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میہ تے پانی، مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا. پھر خدا بھی ہے خدا کا، حضور کدھر تھے؟ بولے نا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ماں اب خیت اللہ و رسول، میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں، خدا کا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، نہ ادھر نہ ادھر نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی چیز اور چاہیے نہیں، صدیق کے لیے خدا کا رسول اور پھر بس، اس سے آگے دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی نہیں، کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی مزاج ہی نہیں گیا، کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ مزے کی بات، یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے؟ جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں، اس کی بڑی پریشانی، اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سنوار کے لیتے ہیں، وہ کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں کہ میں سانو تھا ہی نہیں نبی تاڑی مسیح. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ، یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق، خرچہ سب سے زیادہ، نوکری سب سے زیادہ، تابع داری، پیار، فرما برداری، بیٹھنا سب سے پیچھے ہے، پیچھے ہو کے دائیں بائیں بتانا نہیں، ذکر نہیں کرنا. یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا. یہ محبت کی، بھائی ایک محبوب کے زیادہ محب ہو تو ان کے اندر اس کو دعوت نہیں کہتے، سمجھیے گا بات، یہ بھی محبت کی. فاستبقوا الخیرات، اللہ خود کہتا ہے آگے بڑھو ایک دوسرے سے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز بھی بڑا انوکھا ہے، اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول ہے اور بس آگے پیچھے جو جائے نا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، مشکات کی حدیث ہے. تو عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں. یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا، نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی سونے تیری موج ہے نا، چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گور کے دیکھا، میں نے کہا لنگن نہیں دینا بھائی اگے.
حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر کی فجر کی نماز پڑھی مسجد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے. فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے, میں بول پڑا, میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے, بسے سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے. حضور فجر کے وقت. تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے. تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ذرا نماز موکل ہے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں اور. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے. اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتا ہے چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتا ہے میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتہ تھا ان نہیں بولنے کے بول رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 ہوتا ہی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکا لی, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی. پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا پھر میری چیخ نکلی, میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دے اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول. خالص ہو جائے تو وہ کام بھی کراتی ہے جو بندہ روٹین میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی, بچوں کو بھی کبھی نہیں جھڑکا, ٹھنڈے آدمی اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی. لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا سکھایا معاذ اللہ آپ نے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو. حاضر خدمت ہوئے, گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا, آپ باپ کو ماریں گے؟ آپ نے تو بچوں کو نہیں کبھی جھڑکا, یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی. کریم فرمانے لگے آپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی, رو پڑے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا سے کہیں یہ خنجر اٹھائیں اور میری گردن کاٹ دیں, میں سی بھی نہیں کروں گا, پر حضور ان سے کہہ دیں یہ آپ کی شان میں کوئی بات نہ کریں, ان سے یہ کہہ دیں سونیا یہ میری مجبوری سمجھے, میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں پر مدینے والے کی کوئی بے ادبی کرے مجھ سے سہا ہی نہیں جاتا. آج میرے باپ نے آج آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے,
حضور میرے پاس ہاتھ ہی تھا, میں نے تھپڑ مارا ہے, مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو آج ابا کا سر کاٹ دیتا. یہ جنون, یہ کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے نماز پڑھنا؟ اس کو سوچیں کبھی آپ, کیوں مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ بڑا نیک, بڑا دیندار, پرہیزگار, حاجی نمازی آدمی, لیکن شادی والے دن وہ بھول جاتا ہے سارا دین. اسے بھول جاتا ہے کہ آج برات ہے تو آج بھی میں عاشق رسول ہوں. ناراض ہو گئے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. ہو بھی جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. او بھائی دیکھیں نا, کسی بندے کے نیک نمازی ہونے کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے بیٹے کا بیاہ ہوگا, جب اس کے گھر میں ولیمہ ہوگا, جب کسی کا انتقال ہو, اب پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے. محفل میلاد میں تو میری طرح سارے نیک ہوتے ہیں. اس میں تو جس سیاستدان نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی جب اترتا ہے تو کسی سے ادھاری لے کے پہن لیتا ہے. یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے, یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے, جب ہمارا روما روما حضور سے پیار کرے, لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی حضور کی جانب ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا, اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا, اور انہوں نے حضور سے محبت کی. اور کمال دیکھو, ایک بات یاد رکھنا, بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تبھی تو مسجد آتا ہوں. لیکن یاد رکھنا, کچھ مہمان ان سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں. ایک وہ شادی پہ جاتے ہیں جس پہ ابا بھیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے. بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریکہ, میں نے نہیں جانا. کہتے چلا جا, تو وہ جاتا ہے پر این ٹائم پہ اور آ جاتا ہے. اور ایک رشتہ داری بھی کوئی نہیں, تعلق بھی کوئی نہیں, پر پیار بڑا گہرا ہے, کلاس فیلو ہے, محبت بڑی ہے. وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا, وہاں وہ جاتا ہے برات سے 2 دن پہلے, اور پی ایچ ڈی آدمی ہے, ایم فل آدمی ہے, ایم کام آدمی ہے, مالدار ہے, تگڑا ہے, لیکن دیگیں پکواتا ہے جا کے, وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے, وہ صفائیاں کراتا ہے. اس سے پوچھو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دل نہیں کر رہا, اور یہاں تو وقت پہ آ گیا ہے, تو کہتا ہے ان سے اختلاف چلتا ہے, اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے. آپ بات کو سمجھ لیں. ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا, ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی غلامی کا درس دیا, تو انہوں نے کہا کہ جب پیار کرو گے نا پھر دین بوجھ نہیں بنتا, پھر تکلف نہیں ہوتا, پھر انسان کو زندگی اس کی مزیدار ہوتی, پھر اسے سکون ملتا ہے, اسے وارفتگی نصیب ہوتی, اسے ذوق آتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر بندہ لائے آج کچھ نہ کچھ اور جنگ میں پیش کرے, بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچے کے لیے, ہر بندہ چندہ دے. جب حضور نے کہا نا ہر بندہ دے, تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مزنی نام کے صحابی تھے, بیچارے غریب تھے, غریب زندگی ڈر کے گزار دیتا ہے, وزیر سے بھی ڈرتا ہے, پیر سے بھی ڈرتا ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. یہ بیچارہ ڈرتا ہے, سہما رہتا ہے, اور اسی لیے لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صلاحیتیں جو ذہنی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے معزز طبقات میں بیٹھ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا ہر بندہ لائے. حضرت عبداللہ مزنی, کچھ لوگوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے صحابی کا, وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن حضور نے فرمایا نہ لاؤ. کہتے ہیں پھر میں اٹھا اور میں نے ایک شخص کے باغ میں جا کے کہا مزدوری ملے گی. وہ یہودی تھا, اس نے اپنی طرف سے نا سخت مزدوری بتائی, اور پانی نہیں نکالتا جو آگے بیل لگایا جاتا ہے. کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور مجھے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ضرورت ہے پانی. اور میرے بھائی میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا, یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے. عجیب کام کراتی ہے محبت, عجیب کام کراتی ہے.
उस सहाबी ने पता क्या किया, जहां बैल ड्यूटी करते हैं वहां गले में पटा डाल लिया और उस कुएं के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे नी कख गलियां दे, ते सानू ते आख दे लोग शुदाई। असा नंग नमूस दा साड़ ते झोला, ओ सजना गल पहने ताज गदाई। आजम अपना आप गवाया ही ता यार ने चाती पाई। हम जो मदीने आ गए